شان و اکرام نادر لالدہ۔ اور قربان جائے صحابہ کرام نے، لوگ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام نے محفلیں سجائی؟ ہاں سجائی ہے صحابہ کرام نے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت حسان بن ثابت سے روایت ہے، حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک میں تھے اور مسجد نبوی کا سین تھا۔ میں کیا خوبصورت وہ محفل ہوگی جس کا عنوان اتنا خوبصورت ہے، وہ اللہ کا ذکر ادا کر رہے، اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اس وجہ سے جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، محمد عربی کی صورت میں ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور وہ کتنی خوبصورت محفل ہوگی جس میں خود حضور تشریف لے آئے۔ آج اگر کسی کی محفل اچھی ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، اچھے خطیب آ جائے، اچھے ثنا خان آ جائے، مہینوں تک اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ میری محفل کو 4 چاند لگ گئے، خطیب اچھے آ گئے، ثنا خان اچھے آ گئے۔ ذرا غور کرو کہ بیان کرنے والے صحابہ ہو، عنوان مصطفیٰ ہو، حضور علیہ السلام کا میلاد بیان کر رہے ہو، اور پھر حضور خود تشریف لے آئے، پھر محفل کی رونق کیسی لگی ہوگی؟ کہ سنا ہے کہ آقا ہر گھر میں تشریف لاتے ہیں، سنا ہے کہ آقا ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ، میں اپنا دل بیچا، میں اپنا جگر بیچا، یہ پیارا محمد آ جائے، میں اپنا سارا گھر بار بیچا، یہ سونا محمد آ جائے، یہ سونا محمد آ جائے۔ تو قربان جائیں جب میرے محبوب علیہ السلام آئے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے غلاموں کیوں بیٹھے ہو؟ یہ مجلس کیسی ہے؟ بیٹھنے کا مقصد کیسا ہے؟ یہ جلسہ کیسا ہے؟ اگر سادے لفظوں میں اس کا ترجمہ کی جائے اس کا معنی یہ بنتا ہے جلسہ کیسا ہے؟ تو قربان جائے صحابہ نے جو جواب دیا، عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب، جلسنا نذکر اللہ ما نحمد علی ما ہدانا للاسلام ومنا به علینا۔ اے اللہ کے پیارے رسول، جلسنا ہم اس لیے بیٹھے، نذکر اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمد اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، علی ما ہدانا للاسلام، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے آپ کی صورت میں، وَمَنَّا بِهِ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر احسان کیا، بِکا آپ کو عطا کر کے، بِکا آپ کو عطا کر کے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آپ ملے ہیں تو آپ کی وجہ سے ہمیں دین مل گیا ہے، آپ ملے ہیں تو آپ کی وجہ سے دین مل گیا ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ نہ شاہوں سے ملا ہے نہ تبنگل سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، جس کسی کو ملا ہے مقدر سے ملا ہے۔ آقا مجھے مقدر بھی آپ کے در سے ملا، جی وہ سبحان اللہ۔ اور اگر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے علاقہ بولی سننا چاہتے ہو پھر سنیے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں منّا علینا ربنا اذ بعث فینا محمد، منّا علینا ربنا اذ بعث فینا محمد، اے ہمارے رب ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں محمد عربی کی صورت میں جو نعمت عطا کی ہے۔ یعنی صحابہ نے عرض کیا ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ جو ہمارا مقصد ہے، یہ محفل سجانے کا مقصد ہے، جلسنا نذکر اللہ ونحمد علی ما ہدانا للاسلام ومنا به علینا۔ یا رسول اللہ ہمارا صرف مقصد یہ ہے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر ذکر کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، جو نعمت عظمیٰ عطا کی ہے۔ وہ کون سی نعمت عظمیٰ ہے؟ وہ محمد عربی کی صورت میں ہے، وہ محمد عربی کی صورت میں ہے۔
تو قربان جائیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں اللہم اجلسکم الا ذالک، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کیا صرف اس لیے بیٹھے ہو کہ تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اس کی تعریف بیان کر رہے ہو، اس وجہ سے کہ اللہ نے ہمیں محمد عربی کی صورت میں جو نعمت عطا فرمائی ہے اس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے پھر قسم دی۔ کیا صحابہ نے جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا حضور کو شک تھا؟ نہیں، صحابہ تو سارے عدل والے ہیں، صحابہ تو سارے شان والے ہیں، صحابہ کی شان بران ورا ہے کہ سارے یار نبی دے بڑے سونے، کوئی نہیں نہ چون یارہ ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، ان جان سارا ورگا، اور نہ کسے ماں نے پیدا کیتا نہ چون یارہ ورگا، اور اعظم شان صدیق دی کی دسا کوئی کو یار ہزارہ ورگا، اعظم شان صدیق دی کی دسا ایک کو یار ہزارہ ورگا۔ لیکن قربان جائیں جب میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں اللہم اجلسکم الا ذالک، اس لیے بیٹھے ہو۔ صحابہ کرام نے قسم دی اللہ کی قسم اے آمنہ کے لال، اے مدینے کے تاجدار، ہم اس لیے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، آپ کو عطا کر کے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو میرے صحابہ، میں نے قسم اس لیے نہیں کہ مجھے تم پر شک آئے، لیکن معاملہ یہ ہے میں حجرہ مبارک میں تھا، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جا جبریل امین میرے محبوب کو بتا دے تیرے جو غلام عمل کر رہے ہیں، جی بہت سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین آئے، جبریل امین کہنے لگے سونے ذرا حجرے سے باہر نکلے دیکھیں آپ کے غلام کیا کر رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حجرے میں تھا یہاں تک کہ میرے پاس جبریل امین آئے، اتانی جبرائیل، میرے پاس آئے جبریل امین حاضر ہوئے، فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے غلام جو عمل کر رہے ہیں اس پر رب فرشتوں پر فخر فرما رہا۔ قربان جائیں وہ کون سا عمل تھا؟ وہ ذکر مصطفیٰ تھا یا ذکر خدا تھا؟ اس بات سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کی جو گفتگو ہے اتنی اعلیٰ ہوتی، اتنی اعلیٰ اور شان والی ہوتی، ان کی زبانوں پر یا ذکر خدا ہوتا یا ذکر مصطفیٰ ہوتا، ذکر خدا ہوتا یا ذکر مصطفیٰ ہوتا۔ تو دوستو بزرگوں آج جو ہم محفل سجاتے ہیں تو قربان جائیں یہ صحابہ سے ثابت ہے، یہ صحابہ کرام نے یہ عمل کیا ہے، حضور علیہ السلام کی عظمت کے تذکرے کیے ہیں، بلکہ انہوں نے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا، انہوں نے احسان مانا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد عربی کی صورت میں ہمیں جو نعمت عطا فرمائی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں یہ تصدیق یعنی قسم تصدیق چاہیے جو تم نے کیا ہے۔ تو صحابہ سب صداقت ہے، سبحان اللہ، صحابہ کرام سب سچے ہیں، لیکن قربان جائیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کے باوجود میں نے قسم کیوں لی ہے؟ سن لو میں قسم کیوں لی ہے۔ فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے میں حجرے میں تھا، آتانی جبرائیل، میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے، فاخبرانی ان اللہ عز وجل بکم الملائکہ، کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے خبر دیا ہے ذرا باہر تو نکلو، محبوب ذرا باہر تو نکلو، دیکھو تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ صحابہ کا عمل کون سا تھا جس پہ رب بھی فرشتوں میں ناز کر رہا تھا؟ فرمایا ان کا عمل یہ تھا کہ ہمیں حضور کی صورت میں جو نعمت ملی ہے، کہ حضور کی وجہ سے ہمیں دین ملا ہے، حضور کی وجہ سے، اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کے یاروں کو مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، اگر ہم صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، اہل بیت کی عظمت اور شان کو مانتے ہیں حضور کی
کی وجہ سے مانتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں میں دنیا کے سب لوگوں کی عزت کرتا ہوں لیکن حضور کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے وجہ نال یہ صحابہ دا عقیدہ ہے. اج کہتے ہیں جی تسی گھرے بیٹھ کے عقیدہ بنا لیا جی, تسی کمرے دے اندر بند بیٹھ کے بنا لیا. میں اکثر کہتا ہوں الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ ہے من گھڑت عقیدہ نہیں, ہم نے کسی کمرے میں بیٹھ کر گھڑا ہے, نہیں, ہمارا عقیدہ قرآن ہے, یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے, یہ صحابہ کا عقیدہ ہے, یہ صحابہ کا عمل ہے. تو دوستو بزرگوں, آج بھی جو محفل قبول ہو جاتی ہے اور جس محفل میں رونق لگ جاتی ہے, جس محفل میں تازگی آ جاتی ہے, روحانیت آ جاتی ہے, بندے کو سکون ملنا شروع ہو جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ رب اس محفل پر بھی ناز کر رہا ہے, رب اس محفل پر بھی ناز کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں ہوئی. آج بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ اگر عمل قبول ہو جاتا ہے تو قربان جائیں, پھر اس کی کیا بات ہے, اس کی کیا بات ہے. دوستو بزرگوں, جو بھی عمل کرے اخلاص کے ساتھ, حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے میں اپنے سینوں میں بٹھائیں. یاد رکھیں کہ دین اسلام کا جو مرکز ہے, بنیاد ہے, وہ محمد عربی ہے. پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں کہ بندہ پھولوں کی تعریف کرے, پھولوں کی تعریف کرے, یا کسی اور مثال آسان سن لو کہ درخت کی بندہ تعریف کرے, اس کے پتوں کی تعریف کرے, اس کی شاخوں کی تعریف کرے, بندہ اس کی جڑ کی تعریف نہ کرے, کیا مانا جائے گا تعریف ہے؟ یعنی اتلے حصے کی کرے اور نچلے حصے کی نہ کرے تو کوئی نہیں مانے گا بھی یہ تعریف کر رہا ہے. تو پتہ چلا کہ نماز, روزہ, حج, زکات, صدقہ, خیرات یہ سب شاخیں ہیں, اس کی جو بنیاد جو جڑ ہے وہ محمد عربی ہے. دین اسلام کی جو مرکز ہے وہ آمنہ کا لال ہے. بندہ سب کو قبول کرے اور ذات مصطفیٰ کو قبول نہ کرے, رب فرماتا ہے مجھے ایسی عبادت, ایسی ریاضت قبول ہی نہیں جس میں ذات مصطفیٰ کی محبت نہ, سرکار کی محبت ہے, سرکار کا پیار ہے, تو پھر عمل تھوڑا بھی ہے رب کی بارگاہ میں مقبول ہے. عمل بہت بڑا ہے, نمازیں بہت بڑی ہیں, تبلیغیں بہت بڑی ہے, پوری دنیا کا چکر لگا لے چاہے تو رائی بن چلا جائے, لیکن اگر دل میں محبت مصطفیٰ نہیں تو پھر عمل بھی قبول نہیں. اگر دل میں سرکار کی محبت ہے پھر کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.